بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جسے لوگ آپ کو نوٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ نابالغ بچیوں کو مرغی کا گوشت نہ کھلائیں، اس سے بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ رات کو گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، یہ جسمانی اور دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے، رنگت نکھارتی ہے، خون بناتی ہے۔ سر کے درد کے لیے مفید ہے، بلغم خارج کرتی ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ، سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دانت خراب نہ ہو، اس کو چاہیے کہ میٹھی چیزیں نہ کھائیں۔ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیشاب کو روک کے رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کی فوری بعد پانی پینا، بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں بیماریاں آتی ہیں۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھایا کرو۔ ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے خشکی ختم ہوتی ہے، ہونٹ گلابی ہو جاتی ہیں۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی وہ کالی مرچوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ، آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر و جمال الفاظ سے جواب دینا۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں، فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہوگا۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم کر دیں۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ لیموں کا چھلکا لیں اور پھر نیم گرم پانی میں ہاتھوں کو دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان اور تندرست رہتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم میں بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔
زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھاؤ، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہوگی۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھا لیں، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گنجے سر پر ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ ناریل کے استعمال سے جسم میں موٹاپا ہوتا ہے۔ آم جگر کی کمزوری کو ختم کرنے اور نیا خون پیدا کرنے میں مفید ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا ایک گلاس اور سیب کھا لیں، چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین اور خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں نہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جمتا نہیں ہے، وہ زیتون کا تیل ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر یہ جم جائے تو یہ سرسوں نہیں ہے۔ گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے سے قبل اگر ایک گلاس پانی کا پیا جائے تو کھانے میں موجودہ مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کیا کریں، اس سے ان کا دل مضبوط ہوگا، طاقت ملے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ غلط کرنے پر دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنے گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، طاقت آ جائے گی۔ روزانہ دہی کھاؤ، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتا ہے۔ شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے خصوصاً بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بھوک کم ہو جائے تو کھٹے سیب خرید لیں، ان کا رس نکال کر اس میں روٹی کا آٹا گوندھ لیں، 7 دن یہ روٹی کھائیں۔ روزانہ تازہ رس نکال کر اس کی روٹی پکائیں، اس سے معدے میں طاقت آئے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسی روکنے کے لیے ان کو کھیرا کھلائیں۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح صاف کر دو، اس سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرے اور سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم بھاپ لینے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بانجھ عورت کی ایک نشانی ہے کہ وہ جب چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوگی اور وہ ہے اس کی گردن۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے اور پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے کانوں پر برا اثر پڑتا ہے، کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں، کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بار بار تھوکنے والے لوگوں کے چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ پستہ دل کو مضبوط بناتا ہے، یادداشت بہتر اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوگا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا بھی کھل جاتا ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، جلد صاف ہوتی ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو زیادہ پانی پئیں۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کا انفیکشن اور گردوں کی پتھری ہو جاتی ہے۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہو جانا ختم ہو جائے گا۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔
بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک موٹی کالی کشمش کھاؤ۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم چیزیں حمل کے دوران استعمال کرنا بند کر دو ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوگا۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جائے گا۔ جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کچی انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ انار کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کرنے سے چہرے کے فالتو بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہو تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ ڈپریشن دور ہو جائے گا، وزن بھی کم ہوگا۔ اگر آپ کو خواب میں زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ٹماٹر کھا لو۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوگا۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں سفید بلب کا انتخاب کریں۔ جس گھر میں شہد کی مکھیاں اپنا چھتا بنا لیں اس گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری ہو تو مچھلی کا استعمال نہ کریں کیونکہ مچھلی گرم ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے بندہ 80 سال کا بھی ہو جائے جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ کر آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے نحوست آتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو آپ ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ ہماری تمام پریشانیاں 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم لوگوں کی بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو دماغ کی بیماری ہے تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ 5 عدد بادام کی گریاں بھگو کر چھیل لیں، ان میں 7 عدد چھوٹی الائچیاں اور ذائقہ مصری ملا کر پیس کر 1 گلاس پانی میں گھول کر صبح اور شام کو پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ احتلام کے مریض کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ پاؤں کے تلوؤں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سوئیں، اس سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے عورتوں کے قریب کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کو بھی بلغم کا مسئلہ ہو تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی نہ پہنیں اور کبھی بھی بار بار کنگھی نہ کریں، اس سے بلغم کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ اپنے کام میں ناکام ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینا گردوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔